بندے ایسے ہوں گے جنہیں رب کریم اپنے سامنے کھڑا نہیں ہونے دے گا، رب کریم اپنی رحمت کی جو نگاہ ہے ان بندوں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آگے سے عرض کرتے ہیں کہ حضور وہ تین کون ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ایک وہ بوڑھا جس کی قبر میں ٹانگیں ہیں لیکن پھر بھی وہ گناہ کرنا نہیں چھوڑتا، پھر بھی وہ زنا جیسی لعنت کو نہیں چھوڑتا، کل بروز قیامت رب کریم اسے اپنے سامنے کھڑا نہیں کرے گا، اور حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ رب کریم اس سے بات بھی نہیں کرے گا۔ بتائیے کہ جس بندے سے رب کریم بات نہ کرے، اسے اپنے سامنے نہ کھڑا کرنے دے، نہ ہونے دے کھڑا، تو بتائیے کہ وہ بندہ کہاں کرے۔ دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا، دوسرا وہ بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہے، جو جھوٹ کا سہارا لے کر حکمرانی کرتا ہے، لوگوں کے جھوٹ کی بنا پر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بڑا کچھ ہوں، میں سارا کچھ ہوں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کل قیامت والے دن رب اسے بھی ذلیل کر کے رکھے گا، رب اسے بھی اپنے سامنے کھڑا نہیں کرے گا۔ تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا وہ شخص جو دنیا میں رہتے ہوئے تکبر جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ تکبر مال کا ہو، وہ تکبر کسی کوٹھی کا ہو، وہ تکبر گاڑی کا ہو، یا وہ تکبر زمین کا ہو، وہ کسی بھی چیز کا تکبر جب آ جاتا ہے نا بندے کے دل میں، پہلے بھی حدیث پاک عرض کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، کل بروز قیامت رب کریم اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں عطا کرے گا۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی کیسے گزار رہے ہیں اور کیسے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ خود بھی ان برائیوں سے بچیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تم سارا کچھ کر رہے ہو، تم یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں۔ آج اگر ہمارے پاس تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے نا، پھر ہم کہتے ہیں جی بس میں ہوں، میرے بعد کوئی بھی نہیں۔ اس شعر کے اوپر اگر آپ غور کریں نا، اس شعر میں ہماری ساری زندگی کا نچوڑ بتایا گیا ہے۔ ہماری زندگی ساری کا، تم ملک ہو، تم خان ہو، تم چودھری ہو، تم جو بھی ہو، لیکن رب کریم کی بارگاہ میں ہمیشہ اس بندے کی عزت ہوگی، اس بندے کا وقار ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا اور گناہوں سے بچتا ہوگا۔ وہ بندہ اللہ کی نظروں میں بھی جچے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں بھی جچے گا۔ کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو اس وقت انسان کیا کرے گا؟ اس وقت انسان کیا سوچتا ہے کہ میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ آج دنیا میں رہتے ہوئے رب کے بندوں کو تم راضی کر لو، کل بروز قیامت رب تمہیں راضی کر دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ بھی اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ رب کریم بھی اس کی تھوڑی نیکیوں کو بڑھا دے گا اور اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے گا۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، ہارون رشید بادشاہ، اس نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جو ہے نا میرے بیٹے کو دین کی تعلیم دیں۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے بیٹے کو تعلیم ضرور دوں گا، لیکن میں تمہارے گھر میں نہیں دوں گا، میں جہاں غریبوں کے بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا، اسی جگہ پر میں بیٹھ کر تمہارے بچے کو بھی تعلیم دوں گا۔ آج لوگ اپنے بچوں کو ادب نہیں سکھاتے۔ اس حکایت سے، اس واقعے سے آپ اس چیز کے بارے میں بھی نوٹ کیجئے گا کہ جو پہلے والے بزرگ ہوا کرتے تھے یا پہلے کے بادشاہ جو ہوتے تھے نا، جو گھر کے مالک ہوتے تھے، تو وہ کیسے ہوتے تھے۔ انہوں نے ڈیوٹی لگائی کہ میرے بیٹے کو حدیث آپ پڑھائیں۔ جب حدیث انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا، ایک دن ہارون رشید اپنی پوری فوج کے ساتھ گزر رہا تھا مدرسے کے باہر، خانقاہ کے باہر، مسجد کے باہر۔ استاد صاحب وضو کر رہے تھے،
اور بیٹا جو بادشاہ کا بیٹا شہزادہ وضو کرا رہا تھا، ایک ہاتھ میں سرائی لوٹا انہوں نے پکڑا ہوا تھا اور وہ وضو کرا رہے تھے۔ تو سپاہی جو ساتھ تھے انہوں نے سوچا اور یہ کہا کہ آج یہ بادشاہ مولوی کو مارے گا، آج یہ بادشاہ مولوی کو مارے گا کہ اس کی کیسے جرأت ہوئی ہے کہ اس میں میرے بیٹے کو یہ کام بتایا ہے۔ جب ہارون رشید غصے سے اترا نا گھوڑے سے اور جا کر زور سے ایک تھپڑ اپنے بیٹے کے منہ پر مارا۔ آگے سے بیٹا کہنے لگا کہ ابا جی میرا قصور تو بتائیں۔ تو اس دو باپ کہتا ہے کہ بدبخت تجھے عقل نہیں ہے، ایک ہاتھ سے تو پانی ڈال رہا ہے اور تیرے استاد کو اپنے ہاتھوں سے وہ پیر دھو رہے ہیں، تو نہیں جانتا کہ ان کا مرتبہ اور مقام کتنا ہے۔ ایک ہاتھ سے پانی ڈال، دوسرے ہاتھ سے استاد کے پیر دھو، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ جب تو اس کی بارگاہ میں حاضری دے گا تو کتنے بندوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار نصیب ہوتا ہے، کتنے بندے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں۔ آج تھوڑا سا رک کر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج اگر مسجد کا امام یا مسجد کا استاد اگر کسی بچے کو کوئی کام بتا دیتا ہے تو گھر والے اس بچے کو مسجد سے مدرسے سے روک دیتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ ہم اسے پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، کام کے لیے نہیں۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ساتھ میں ادب سکھائیں۔ آج ہم اگر اپنے بچوں کو ادب نہیں سکھائیں گے، اپنے ماں باپ کے بارے میں ہم نہیں بتائیں گے کہ بیٹا تمہارے باپ کی شان کتنی ہے، اگر تم باپ کی عزت کرو گے تو تمہیں کتنا ملے گا۔ آج اگر تم باپ کی عزت کرو گے نا کہ رب کریم بھی تمہیں بلند کر دے گا۔ جیسے پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے والدین اس پر راضی ہوتے ہیں نا، رب بھی اس پر راضی ہوتے ہیں، اور جس کے والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں پھر رب بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔